رات کے اس پہر میں سنسان سڑک پر اکیلی تھی، ہواؤں کی سراہٹ سے پیر سن ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس راز پر یوں ہی پردہ اٹھے گا، جسے سوچ کر میری روح تک لرز اٹھی تھی۔ دماغ سخت سا ہو گیا تھا، جیسے کسی نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی ہو۔ وہ سیاہ سا پوشیدہ راز کیا تھا وہ سب؟ میں اب بھی یہ بے یقینی کیفیت میں بس اس سب سے دور جانا چاہ رہی تھی کہ میں بنا پیچھے دیکھے وہاں سے دور بھاگ رہی تھی۔ خوف سے رنگت زد ہو پڑ چکی تھی، مگر آج کی رات میں سب نہ کرتی تو سب برباد ہو جاتا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے وہ خوفناک منظر گھوم رہا تھا جس نے میری اسیں ہی چھین لی تھی۔ میرا نام مریم تھا، میرا تعلق شاہپور کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میری شادی چاچا کے گھر ہوئی تھی، پر زیادہ نہ چل سکی۔ گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے شوہر نے پردیس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے ان کے جانے کی ساری تیاری مکمل کی اور شوہر کو پردیس بھیج دیا۔ ان کے جانے سے ایک ہفتہ پہلے ہی ہم دونوں کو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ جب بے حد خوش ہوا۔ میری ساس نے گھر گھر مٹھائیاں بانٹی۔ میرے شوہر کچھ چپ چاپ تھے، انہوں نے بس ایک ہی ضد باندھ رکھی تھی کہ انہوں نے پردیس جانا ہے، نہ ہو کوئی ٹال سکتا ہے۔ وہ پردیس جا چکے تھے، مجھے بے یار مددگار چھوڑ کے۔ 1 سال تک میں نے بہت کوشش کی ان سے بات ہو جائے۔ اب تو میری گود میں ان کی اولاد، ہمارا بیٹا تھا، شاید وہ بیٹے کی صورت دیکھ کر واپس آ جائے، مگر شوہر کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہاں جا کر تو یوں ہو گئے جیسے کبھی دنیا میں آئے ہی نہ تھے۔ میری ساس بیٹے کے غم میں بستر سے لگ گئی تھی۔ گھر کا گزارا بسر دکان کے کرائے سے چل رہا تھا۔ اب تو انتظار میں آنکھیں تھکنے لگی تھیں۔ میری ساس سے میں جب بھی کہتی کہ شوہر کو بلائیں، وہ انکار کرتی تھی کہ تم یہی سمجھو کہ تمہارا شوہر مر گیا ہے۔ مجھے اکثر حیرانی ہوتی تھی کہ کوئی ماں اپنے ہی بیٹے کے بارے میں ایسا کہہ سکتی ہے۔ کچھ وقت بعد ساس کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر میرا دماغ بند ہونے لگا۔ وہ رات کے آخر پہر گاؤں کے کچے رستے پر نکل جاتی اور صبح کانپتی واپس لوٹتی۔ 1-2 بار مجھے پوچھنے پر انہوں نے مجھے سخت سنا ڈالی اور میرا تعصب بڑھتا رہا۔ وہ نہ جانے کہاں جاتی ہے۔ میں اپنے بیٹے کو بھی ان سے دور کرنے کی کوشش کرتی پر نہ کر سکی۔ میرا بیٹا اپنی دادی سے منسلک تھا، ان کے پاس زیادہ وقت گزرنے لگا۔ میں پریشان رہنے لگی۔ وہ بچہ تھا، مگر میری ساس ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہ تھے، جس کی وجہ سے میں ڈر سہ رہتی تھی۔ اس دوران بھی نے شوہر سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ممکن نہ ہوا۔ نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا۔ میرا بیٹا 11 سال کا ہو چکا تھا، ساس بھی بوڑھی ہو رہی تھی، ان کا محمول اب بھی وہیں تھا۔ وہ آدھی رات کو نکلتی، صبح واپس آتی۔ آج جمعرات تھی، میں تھکی ہاری اپنے بیٹے کو لے بستر پر نم دراز تھی جب میری ساس میرے کمرے میں کھانے کے لیے ٹرے لے